صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، اور صرف اس وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ چند کلمات ہم نے زبانی یاد کر لیے ہیں، کلمہ طیبہ ہمیں یاد ہے، اور بس، اور چند رسومات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں دین اسلام کی، چند جس نے بھی اپنائی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں۔ دیکھیں، ایمان دل سے یقین کو کہتے ہیں، یقین کی بات ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور آج کل کا مسلمان اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ ہے۔ ہم سب نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور نفس کے تقاضے یا خواہشات ہم پر حاوی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مومن ہی نجات والے ہیں۔ اور جیسے کہ سورہ عصر کا مضمون ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ زمانہ گواہ ہے کہ سارے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جن کا ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ تو یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں آج کا جو مسلمان ہے وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں اور مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ تو جہاں تک مسلمانی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں ان سے یہ کہا ہے سورہ حجرات میں کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مسلمان کہو، اور میں تمہارے عمل کو دیکھوں گا کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ عمل کرو، تمہارا عمل اگر دعوے کے مطابق ہوا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو دیکھیں، اصل بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، ہمارے محلے میں بھی ہندو کے گھرانے ہیں، اور ان کے سامنے یعنی پرانے وہ لوگ گئے نہیں تھے پارٹیشن میں، تو آج بھی ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہندو ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہ ہندو مت کو سمجھے یا بس وہ ہندو ہے، کیوں کہ باپ ہندو ہے تو بچہ بھی ہندو ہے، ایک عام بات ہے۔ سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا سکھ کہلائے گا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا بہتر ہے۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اسلام تو ایک نظریہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ سورہ جن میں آپ دیکھ لیں، چند جنات آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، انہوں نے سمجھ لیا، اپنی قوم کو کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اجیبو جواب دو، بات مان لو اللہ کی طرف بلانے والے کی۔
تو جنات نے تو بس سنا اور پہچان لیا کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اور آج کا مسلمان تو اس کے متعلق کیا ہی کہنا. صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، اور صرف اس وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ چند کلمات ہم نے زبانی یاد کر لیے ہیں. کلمہ طیبہ ہمیں یاد ہے، اور بس، اور چند رسومات ہم نے اپنائی ہوئی ہیں دین اسلام کی، چند جس نے بھی اپنائی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں. دیکھیں، ایمان دل سے یقین کو کہتے ہیں، یقین کی بات ہے. اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اور آج کل کا مسلمان اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ نفس کا بندہ ہے. ہم سب نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور نفس کے تقاضے یا خواہشات ہم پر حاوی ہیں، اور اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک خواہش نفس پیدا ہوتی ہے بری، تو وہ آپ پھر نہیں دیکھتے کہ اس کا یہ مجھے کرنا چاہیے کام کہ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا تو دین اسلام سے تو کوئی تعلق ہے نہیں حقیقی طور پہ. ہم سب دیکھیں بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک عام بات ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اور یہی ایک بات ہے گمراہی کی اور ہدایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. آج ہمارا، ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں ذرا. آج کے مسلمان کا اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے سے کوئی کام نہیں ہے. اگر ہے تو واجبی سا ہے. بہت سے لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی نبی کا طریقہ اپنا لو. یہ نہیں بتاتے کہ بھئی پہلے تو ایمان تو لے آؤ، اس کے بعد دیکھیں شریعت کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑے گی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑے گی جب آپ نبی کی دعوت کو بنیادی طور پر قبول کر لیں گے، جو کہ اللہ کی طرف ہے. اگر آپ کی منزل دنیا ہی بنی رہی اور آپ کا یقین دنیا پر رہا، پھر آپ کو دین کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، یا اگر میں کہوں کہ جدی پشتی مسلمان ہے. بس اس کا اسلام سے حقیقی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ رکھنا چاہتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے. آپ اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ سال مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں خود کبھی غور و خوض کیا ہو کہ اسلام ہے کیا، قرآن کیوں آیا ہے، اور نبی کے طریقے کی کیا ضرورت ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں. اللہ کی رضا کی آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اور آج کے مسلمان، یہ تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آج کے مسلمان کے لیے اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اپنے طور طریقے ہیں، مرد ہو یا عورت. تو دیکھیں، نجات کی بات ہے. آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے نجات کی، یعنی جنت میں جانے کی جو شرط اولین ہے وہ یقین، ایمان کی رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ عمل صالح کی ہے. اس پہ تو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے بات کریں گے، لیکن آج میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان پہلے تو دیکھیں اپنی، یعنی جو کمزوری ہے وہ تسلیم کر لینی چاہیے.
اور کمزوری یہ ہے کہ آج دین اسلام کی حقیقت میں ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی. مکمل مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کیوں بنا؟ یہ ہمیشہ سے شیطان نہیں تھا. ایک وقت آیا اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، شیطان نے سنا اور اپنی عقل استعمال کی، نہیں مانا اور اڑ گیا. ہم بھی اللہ کی بات، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اسلام ہے کیا چیز. اچھائی برائی کا ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے. وہ چیز جو ہم چاہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک مختصر بات ہے، جس چیز کو ہم ضرورت محسوس کریں اور چاہیں تو اس میں پھر دین کو نہیں دیکھتے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، احتیاط نہیں ہے. تو یہ تو شیطان کا راستہ ہے. اس نے غلطی کی اور غلطی پر اڑ گیا اور حکم نہ مانا. اللہ تعالیٰ نے کہا فاستکبر، اس نے تکبر کیا. حکم کو نہ ماننا تکبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں، دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کھلم کھلا طور پہ تو ہم نہیں کہتے یہ بات کہ میں نہیں مانتا، لیکن ہمارا عمل سے اظہار ہو رہا ہے لا نسلم، ہم نہیں مانتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.